کفر و صلیب کی چیخیں نکل پڑی، صہیونی سازشوں کے دم گھٹنے لگے، دشمنان اسلام کے قلب و جگر شک ہو گئے۔ اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ اس عظیم الشان رفیع المقام اسلامی قلعے سے ایک طرف ملک و ملت کے پاسباں جاباز مجاہدین سرفروشان وطن پیدا ہوئے، وہیں پر دوسری طرف بڑے بڑے علماء، اتقیاء اور اصفیاء نے جنم لیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی وہ دارالعلوم دیوبند اپنی جس تحریک کو لے کر کھڑا ہوا تھا، آج بھی وہ تحریک چہار دھانگ عالم میں جاری و ساری ہے۔ آج بھی دنیا کا کوئی خطہ، کوئی چپا، کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس دارالعلوم دیوبند کے تربیت یافتہ روحانی فرزند بلا واسطہ یا بالواسطہ موجود نہ ہو۔ وہ آج بھی فاران کی چوٹی سے طلوع ہونے والے آفتاب نبوت کی ایمان افروز شعاعوں سے ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے سورش کشمیری نے کہا تھا، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پر ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پر رحمت پروردگار ہو، تا حشر اس پر رحمت پروردگار ہو۔ پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ، گونجے گا چار سمت میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ، اسی مدرسے کے جذبہ عزت شرست سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ۔ تو آئیے اسی دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپوت، گوناگو اوصاف کی محاسن و مرقع شخصیت، ہم سب کے محبوب و مخدوم، محدث جلیل، فقیہ نبیل، بہترین اور باکمال مدرس، مناظر اسلام، فاتح آسام، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ کے علوم کے مستند شارح، مسلک دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز ترجمان، استاد العلماء، استاد الاساتذہ، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب، اعظمی زید مجدہم وعمت فیوضہم، استاد حدیث و نائم محتمم ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند، میں حضرت والا سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس باسعادت سے ہمیں اور خصوصاً ہمارے طلبہ عزیز کو بہربر فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں مسکراتی ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، ستارے جن کے اندازے بیاں پر جھوم جاتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیدان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی ہی سعادت کا، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے طلبہ، 30 طلبہ ہیں ماشاءاللہ، بخاری شریف کی تکمیل کر رہے ہیں، اور تکمیل بخاری کے بعد انشاءاللہ یہ عالم دین بن جائیں گے، اور ان میں سے بہت سے عالم ربانی بن جائیں گے،
اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں بچوں کو کی بخاری کی تکمیل کو قبول فرمائے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں دارالعلوم رشیدیہ اور اس کے محتمم حضرت مولانا سلیم احمد صاحب اور اس کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام اور کارکنان کو کہ آپ حضرات کی سعی اور محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ اس مدرسے نے بہت اچھی ترقی کی۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے رفیق محترم حضرت مولانا عبد الناصر صاحب نائب محتمم مدرسہ شیخ قاسمیہ شاہی مراد آباد فرما رہے تھے کہ کم عرصے میں، بہت کم مدت میں مدرسے نے اچھی ترقی کی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہ 33 بچے، اتنے بچے، میں بہت بڑے بڑے مدرسوں میں بھی جاتا ہوں تو 4 ہی بچے ختم کرتے ہیں بخاری کی، اور ماشاءاللہ یہاں 33 بچے ہیں۔ بڑا نام بھی ہے ان مدرسوں کا، بڑے بھاری مدرسے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ طلبہ کا رجوع ہے، اور یہ بغیر رجوع ہی ہوتا ہے جہاں رجوع کی کیفیات اور رجوع کے سامان پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے اساتذہ نے، ذمہ داروں نے محنت کی اور فکر کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنت اور فکر کو قبول فرمائے۔ یہ سال کا آخر ہے اور دنیا کے سارے مدرسوں میں، ہندوستان کے خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے سارے مدرسوں میں ماشاءاللہ بخاری ختم ہو رہی ہے، اور لوگ بڑے بڑے علماء کو اور بڑی بڑی شخصیتوں کو تکمیل بخاری کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ اور جو ہے بخاری رحمت اللہ علیہ کی عظمت اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اتنی مقبول کتاب تو قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں اور جن کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، جن کی برکت سے خود دارالعلوم دیوبند میں ہر سال 1400، 1500، 1300، 1200 طلبہ بخاری پڑھ کر عالم دین بنتے ہیں، اور جو ہے پوری دنیا میں اس کی برکت سے بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی چند سال پہلے ہم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کے ساتھ، جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں، عالم ربانی ہیں اور بہت ہی بافیض شخصیت ہیں، ان کے ساتھ فیجی ایک ملک ہے وہاں گئے جو آسٹریلیا سے بھی دور ہے۔ چلتے رہے، جہاز لگتا تھا اترے گا ہی نہیں، کسی بڑی مشکل سے اترا، وہاں جزیروں میں گئے، بالکل دنیا کی ابتدا ہے، وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز دنیا میں وہیں ہوتی ہے۔ وہاں گئے، ماشاءاللہ جزیرے ہیں اور عربی کے مدرسے ہیں وہاں۔ ہم نے تو سوچا تھا مسلمان ہی ملنا مشکل ہوگا، مدرسے مل گئے، طلبہ مل گئے، اور بڑے بڑے علماء۔ ہم نے بخاری کی ختم ہی میں گئے تھے تکمیل بخاری کے لیے، تو وہاں ہم نے اساتذہ سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے فارغ ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے۔ مجھے وہ شعر یاد آ گیا، اڑائے کچھ رخ نرگس نے، کچھ لالے نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ بہرحال حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا فیض اس وقت 4 دانگے عالم میں چل رہا، اور حضرت نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جائے گا۔ امام حرم دیوبند میں تشریف لائے تھے، اپنی تقریر میں انہوں نے فرمایا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا، امام حرم ہونے کی حیثیت سے دنیا کے ہر اسلامی ملک کے اندر گیا، جہاں بھی گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری لکھے جانے کے بعد اتنے تسلسل کے ساتھ، اس پر علماء کرام غور کریں گے، اتنے تسلسل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں جتنی بخاری پڑھائی گئی کہیں نہیں پڑھائی گئی۔ 150 سال سے مسلسل پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے فیض سے سارے مدرسوں میں بخاری چل رہی ہے۔ آپ کا یہ مدرسہ بھی اسی مدرسے کا ایک فیض ہے۔ بخاری کی اتنی مقبولیت، شاید امام بخاری کے حاشیے خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ میری بخاری اتنی مقبول ہو جائے گی۔ لکھنے کے بعد امام بخاری کو تردد تھا، چند علماء کو، اس میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، ان کو دکھایا کہ یہ کتاب آپ حضرات پسند کریں تو عام کروں۔ امام بخاری کو یہ پتا نہیں تھا کہ پوری دنیا میں عام ہو جائے گی، ہر جگہ بخاری ختم کی جائے گی،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہر جگہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کیا جائے گا۔ میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا رہا تھا، 3 کتابیں البیلی ہیں، 3 کتابیں البیلی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف، مسلم شریف۔ البیلی ایک ایسا لفظ ہے جو بہت البیلا ہے اور اس کا ترجمہ مشکل ہے کرنا، تو بہرحال ایک عجیب و غریب کتابیں ہیں بخاری شریف بھی، اور اسی طرح سے قرآن شریف تو ہے ہی، بخاری شریف بھی، اور مثنوی مولانا روم۔ یہ مثنوی مولانا روم کیا ہے؟ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عارف اللہ والے مولانا روم، انہوں نے قرآن و حدیث کی باتوں کو حکایت کے انداز میں فارسی زبان میں کہہ دیا ہے، جس کو کہتے ہیں مثنوی مولانا روم۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکے میں مثنوی شریف کا درس دیتے تھے، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ کاغذ و قلم لیے بیٹھے رہتے تھے، اس کو نوٹ کرتے تھے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب کے سبق کی اور درس کی روشنی میں جو مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے، جو ہے جو 7-8 جلدوں میں ہے، کلید مثنوی۔ ہم لوگ علامہ اقبال کو جانتے تھے کہ بہت بڑے فارسی داں ہیں اور براہ راست سمجھتے ہیں، لیکن ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، میں مثنوی مولانا روم کے سمجھنے میں مولانا تھانوی کا مقلد ہوں، میں مثنوی مولانا روم کو سمجھنے میں مولانا تھانوی کا مقلد ہوں۔ تو علامہ اقبال بھی حضرت تھانوی ہی سے فیض یاب ہیں۔ بہرحال یہ انہی میں ایک بخاری ہے۔ بخاری کی مقبولیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، بلکہ ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تقوی بہت زیادہ ہے، طہارت بہت زیادہ ہے، زہد بہت زیادہ ہے، استغنا بہت زیادہ ہے، شان بے نیازی بہت زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجاہدہ ہے۔ علم کے لیے بڑے لمبے لمبے اسفار کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں بصرہ اور بغداد میں کتنی دفعہ محدثین کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پتے کھا کر، گھاساں کھا کر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو حاصل کیا ہے۔ آج کل ہمارے طلبہ سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس سے تو وضو جائز ہے، اس سے تو وضو جائز ہے، اور امام بخاری کا حال یہ ہے، پتے کھا کر، درخت کی پتیاں گھاس کھا کر، بھوکے رہ کر علم حاصل کیا۔ اور امام بخاری ایک دفعہ بیمار ہوئے تو طبیب کو قارورہ دکھایا گیا، ان کا پیشاب دکھایا گیا، تو اس نے کہا اس شخص نے سال سے سالن کھایا ہی نہیں، صرف روٹی کھایا۔ دو لوگوں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگے سالن نہیں کھاؤں گا، سستی ہوگی، کام مشکل ہو جائے گا، اس لیے اب آپ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں تو چینی سے روٹی کھا لوں گا، چینی سے روٹی کھا لوں۔ یہ مجاہدہ امام بخاری کا۔ اور ساتھ ساتھ ماں کی دعائیں، ان کی ماں بڑی ولیہ، بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا بہت بڑا محدث ہو جائے، اور بڑے محدث ہونے کے لیے لمبے لمبے اسفار کی ضرورت ہے، محدثین کے پاس جانے کی۔ یہ اندھا کیسے جائے گا؟ روز آنا، تہجد میں دعا کرتی تھی۔ ایک دن تہجد میں دعا کر کے تھوڑی سی غنودگی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ ماں کی دعا کا یہ کرشمہ دیکھو، بینائی واپس ہو گئی، اور جو وہ دعا کے بعد بینائی واپس ہوئی تو ایسی ہوئی ہے، ویسی ہوئی ہے کہ اس نے واپس جانے کا نام ہی نہیں لیا، اس نے واپس جانے کا نام ہی نہیں لیا۔ اور کہتے اتنی شدید، اتنی تیز بینائی ہو گئی کہ تاریخ کبیر جو ان کی کتاب امام بخاری کی، چاند کی روشنی میں لکھا، انہوں نے چاند کی روشنی میں لکھا، نگاہ اتنی تیز ہو گئی تھی۔ بہرحال ہم ان طلبہ سے بھی کہیں گے کہ محنت کرو، مجاہدہ کرو، مشقت کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں برکت دیں گے۔ صرف ذہانت سے، صرف قوت حافظہ کی مضبوطی سے علم کی بہار نہیں آتی ہے، علم کا فیضان نہیں آتا ہے جب تک کہ اس کے اندر تقوی کی چاشنی شامل نہ ہو۔ اس لیے تقوی، پرہیزگاری، نگاہ، دل کی عفت، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور ان کے بغیر آدمی مقبول نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پڑھنے سے حضور کا کیا پیدا ہوتا ہے؟ عشق۔ اور جب عشق پیدا ہوتا ہے تو یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق پیدا ہو جاتا ہے
حضور کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب سنت پر عمل کرتا ہے اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو اس کا فیض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پڑھنے والے عالم کا فیض بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان طلبہ کو حدیث پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا یہ جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ آج بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے، عالم بن رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کے علم کو قبول فرمائے۔ اور یہ پروگرام 12:30 بجے تک ختم ہونا تھا، اور میں خود 12:30 بجے کے بعد بیٹھا ہوں، تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، ٹھنڈک اچانک زیادہ ہو گئی تھی، تو اس لیے تھوڑا دیر ہو گئی۔ بہرحال پھر بھی انشاءاللہ بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی، جلد ہی تکمیل ہو جائے گی۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا ہے، ختم کیا ہے، باب قول اللہ و نبی باب ہے۔ امام بخاری کا باب اور ان کا ترجمۃ الباب اتنا زوردار ہوتا ہے، اتنا زوردار ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے پہاڑ تھے، وہ کہتے تھے کہ ترجمۃ بخاری کی شرح ابن حجر نے لکھ کر بخاری کا قرض ادا کر دیا۔ بخاری کی شرح ابن حجر نے لکھ کر بخاری کی شرح کا قرض ادا، لیکن ترجمۃ الباب پر ابھی کچھ نہیں لکھا گیا، تسلی بخش چیز سامنے نہیں آئی۔ اگر علامہ ابن تیمیہ اس پر زبان کھولتے اور اس پر قلم اٹھاتے تو شاید اس کا حق ادا کر سکتے تھے ترجمۃ الباب کا۔ ترجمۃ الباب کا مطلب ایک عنوان قائم کرتے ہیں، اس عنوان کے تحت حدیثیں لاتے ہیں، اور حدیثیں کبھی اس باب سے ملتی جلتی نہیں ہوتی ہیں۔ باب کچھ ہے اور حدیثیں کچھ ہیں۔ اب اس میں جوڑ پیدا کرنا، ربط پیدا کرنا، ان حدیثوں میں غور کرنا، تدبر سے کام لینا، یہ انسان کو تدبر فی الحدیث پر مجبور کرتا ہے۔ جس طرح سے تدبر فی القرآن ہے، اسی طرح سے تدبر فی الحدیث ہے۔ ترجمۃ الباب سے مطابقت قائم کر لے، حدیثوں میں غور کرے۔ اگر بالکل آسان ترجمۃ الباب ہو تو حدیث فوراً اس کو آگے بڑھ جائے گا، غور نہیں کرے گا، تدبر نہیں کرے گا۔ امام بخاری نے اتنی گہرائی کے ساتھ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ تمہیں ضروری ہے کہ اس سے مناسبت پیدا کرو، اور جب مناسبت پیدا کرو گے، حدیث میں گہرائی میں ڈوبو گے، تو ہر حدیث کی گہرائی میں ڈوبنے کا سامان فراہم کر دیا کس نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ بات کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہے۔ ترجمۃ الباب سے حدیث کو مطابق کر لینا۔ علامہ انور شاہ خود کہتے ہیں بہت سے شراح نے بڑی لمبی لمبی بحث کی ہیں، لیکن ترجمۃ الباب کا حق ادا نہیں ہوا۔ ابن تیمیہ قلم اٹھاتے تو ہو سکتا ہے کہ حق ادا ہو سکتا تھا۔ بہرحال حق ادا نہ ہو، لیکن جس چیز کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا، پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ پہلا ترجمۃ الباب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر وحی کیسے شروع ہوئی۔ دیکھو، انسان مومن کی زندگی وحی ہی سے شروع ہوتی ہے، اور امام بخاری نے مومنین کے لیے جو کتاب لکھی اس کو کس سے شروع کیا؟ وحی سے شروع کیا۔ اور آخر میں چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کا آخری معاملہ یہ ہوتا ہے میدان محشر میں اس کے اعمال تولے جائیں گے، عدل کا ترازو رکھا جائے گا۔ تو آخری باب قائم کیا، باب بقول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اب وہی اتری، وہی کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، معاملات، معاشرت، ساری حدیثیں۔ اب ان سب پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو جو ترازو رکھا جائے گا اس میں وہ سرخرو ہو جائے گا، اور اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو میدان محشر میں جو عدل کا ترازو رکھا جائے گا اس میں وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ عدل کا ترازو قائم کریں گے، اور ہر آدمی کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس دن لوگ چار طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ جو پکے مومن ہیں، جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو معاف ہو گیا ہے، وہاں تک جاتے جاتے ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا، حضور نے شفاعت فرما دی، پر سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو ان کے اعمال کو عدل کے ترازو پر رکھا نہیں جائے گا، بے تولے ہوئے بے حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 70 میں
ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے جو بے حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. پھر ایک حدیث میں ہے ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ، ہر 1000 کے ساتھ نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں اللہ 3 لپیں بھر بھر کر اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں گے. تو دوستو بڑی امیدیں ہیں، پہلے میں نہیں ہوئے تو دوسرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ، دوسرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اور تیسرے میں نہ آئے تو چوتھے میں تو ہوں گے ہی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لب بھر کے جنت میں داخل فرما دیں گے. اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. جیسے وہ طلبہ ہوں گے جو کسی دن سبق میں آتے تھے اور کسی دن نہیں آتے تھے، تو اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، تو ان کے اعمال تولے جائیں گے. اور جو ہے نیکیاں غالب ہوں گی جنت میں جائیں گے، برائیاں غالب ہوں گی جہنم میں جائیں گے، اور دونوں برابر ہوں گے تو شفاعت کی ضرورت پڑے گی، اور وہاں شفیع المجرمین سرور کونین پہلے ہی سے موجود ہوں گے اور شفاعت فرما دیں گے. یہ تو دو. تیسرے وہ کافر جنہوں نے کفر کے علاوہ کوئی نیکی کی ہی نہیں، کفر کیا ہے، کوئی اچھائی نہیں کی، کسی پر رحم ہی نہیں کیا، سب کو پریشان کر کے رکھ دیا جیسے نیتن یاہو. تو یہ اس طرح کے لوگ بے حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے، بے حساب و کتاب جہنم. اور وہ کافر جنہوں نے کفر کے ساتھ کچھ اچھے اعمال کیے ہیں، دان کیا ہے، کچھ لوگوں کے کام آئے ہیں، غریبوں کے کام آئے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، ان کے اعمال تولے جائیں گے. اور ان کی جو اچھائیاں ہیں لیکن ان کی اچھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ حسرت کریں گے کاش کہ میں مسلمان ہوتا، صاحب ایمان ہوتا تو مجھے ان اچھائیوں کا ثواب ملتا. بہرحال حسرت ہوگی ان کو بھی، ان کے بھی اعمال تولے جائیں گے ان کی حسرت کے لیے. ایک فرقہ اس زمانے میں بہت زور پکڑ رہا تھا جس کا نام ہے معتزلہ. طلبہ اگر اس کو نہیں جانتے معتزلہ کو تو طلبہ ہی نہیں ہے، اتنا مشہور فرقہ ہے معتزلہ. جیسے آج کل قادیانی اور شکیلی مشہور ہیں، اسی طرح اس زمانے میں معتزلہ بڑے گندے لوگ تھے. وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا اعمال تولا گیا، ہمارے نامہ اعمال کو تولا گیا تو جو ہے ہم تو پھنس جائیں گے. تو انہوں نے کہا لاؤ تولنے ہی کا انکار کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. انہوں نے کہا اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، صرف ڈر یہ ہے کہ کہیں ہمارے اعمال نہ تولے جائیں. تو کیا اس انکار سے ان کے اعمال کے، وہ اپنے اعمال کے تولے جانے سے بچ جائیں گے؟ بچیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں اعمال آراز ہوتے ہیں. ذرا ان کی عقلی گھوڑے دیکھو. کہتے ہیں اعمال آراز ہوتے ہیں، اور آراز کا وزن نہیں ہوتا ہے، اور جس چیز کا وزن نہیں ہوتا وہ چیز تولی نہیں جاتی ہے. تو اعمال تولے نہیں جا، بس اپنے حساب سے صغرا کبرا ملا لیا. لگتا ساری منطق کے دادا وہی بنے ہوئے ہیں کہ اعمال آراز ہوتے ہیں اور آراز تولے نہیں جاتے. تو نتیجہ کیا نکال لیا کہ اعمال تولے نہیں جائیں گے. ان کا جواب علماء اہل سنت والجماعت نے بے شمار دیا ہے. ایک جواب تو یہ دیا کہ اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ اجساد بنا دیں گے، آراز کو اللہ تعالیٰ کیا بنا ہے، اور جسد تولا جاتا ہے. تو لو اپنی منطق، تو عمل تولے، اعمال آراز کیا ہو گئے، اجساد ہو گئے، اور اجساد جسم تولے جائیں گے تو اعمال تولے جائیں. دوسرے علماء نے جواب دیا نامہ اعمال تولے جائیں گے. علامہ قسطلانی نے جواب دیا کہ جو ہے اللہ کی قدرت، یہ تو بندے آراز نہیں تولتے ہیں نا، اور اللہ کی قدرت بندے کی قدرت کا کوئی نسبت نہیں ہے. بندے آراز نہیں تول پاتے لیکن اللہ تعالیٰ آراز بھی تولیں گے. اور چوتھا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ آراز نہیں تولے جاتے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت میں آراز بھی تولے جائیں گے. اور پانچواں جواب آج کل کے سارے علماء نے، ساری سائنس نے، ساری ترقی نے دے دیا کہ آج تو انسان بھی آراز کو تول لیتا ہے. بتاؤ بخار ناپ لیتا ہے کہ نہیں؟ سردی اور گرمی کتنی ڈگری ہے ناپ لیتا ہے کہ نہیں؟ بجلی کتنی استعمال ہوئی ہے آراز میں سے، اس کو کیا کرتا ہے، ناپ لیتا ہے. تو جب آج انسان آراز کو ناپ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آراز کو اگر ناپ لے تو کوئی بعید نہیں. بہرحال معتزلہ کو اپنے منہ کی کھانی پڑی، بڑی بڑے ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. اور تم بتاؤ اعمال تولے جائیں گے کہ نہیں تولے جائیں گے؟ اور معتزلہ کے بھی تولے جائیں گے کہ نہیں تولے جائیں گے؟ ہے نا، بہت کوشش کیا انہوں نے. بہرحال جو ہے اعمال انشاءاللہ تولے جائیں گے. ہمارے پاس دلیل ہے، ایک تو قرآن کی یہی آیت ہے نضع الموازین القسط، اور دوسرے متواتر حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. اور انہی متواتر حدیثوں کے ساتھ یہ بھی حدیث ہے کہ کلمتان
جو دو کلمے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جو عدل میں بہت زیادہ بھاری ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ میزان میں بہت بھاری ہیں، یہ کلمے تولے جائیں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں، میں نے بچوں سے کہا وقت مختصر ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حضرات کو توفیق دی کہ اس ٹھنڈی میں بھی اتنے حضرات سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور ان سب کو یقین ہے کہ انشاءاللہ اعمال تولے جائیں گے. دارالعلوم میں جو محدث ہیں مولانا نعمت اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ احساس رہے، زندگی بھر یہ احساس رہے کہ ہمارے اعمال تو کوئی بھی کام کرے گا تو احساس رہے کہ میرے اعمال تولے جائیں گے. مدرسہ چلا رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، اور معاملات کر رہا، بیع و شراء کر رہا، ہر چیز میں اگر اس کا تصور ہو کہ میرا یہ عمل کیا ہو جائے گا، تولا جائے گا، چاہے قول ہو چاہے عمل، تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ سے ڈرے گا، اور یہ احساس کو بہت ساری برائیوں سے روک دے گا. اس لیے امام بخاری نے آخر میں اسی کا تذکرہ کیا. آخر میں جو نصیحت کی جاتی وہ یاد رہتی ہے. وہ کیا رہتی ہے؟ یاد. تو امام بخاری نے آخری باب قائم کر کے ہم سب کی یادداشت میں یہ بات بٹھا دینا چاہا ہے کہ اعمال کے تولے جانے کا احساس رہنا چاہیے. قیامت میں انشاءاللہ اعمال تولے جائیں گے. اب وہ جو بہت اخص الخاص لوگ ہیں ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کے نہیں تولے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے نہیں تولے جائیں گے، سب کے تو تولے جائیں گے. اب فرماتے ہیں باب قول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول کا باب، وَنَزَعُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے اور بنو آدم کے اعمال بھی اور ان کے اقوال بھی وزن کیے جائیں گے. اب اس میں ایک قسط کا لفظ آیا ہے اور قسط ہی کے مادے سے ایک لفظ قسطاس آیا ہے. تو امام بخاری قسطاس کا معنی بتا رہے ہیں. جب اس مادے کا معنی معلوم ہو جائے گا تو اس مادے سے جتنے بھی مشتقات ہیں سب کا معنی بولو معلوم ہو جائے گا. تو قسطاس کے بارے میں کہتے ہیں العدل ہے، تو قسط کے بھی معنی کیا ہو گئے بولو العدل. اور یقال القسط مصدر المقسط، کہا جاتا ہے یہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے. سارے میدان پڑھنے والے طلبہ بھی جانتے ہیں کہ قسط جو ہے یہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر نہیں ہے بلکہ قاسط کا ہے نا، لیکن مصدر المصدر ہے. کیا ہے؟ مصدر. مقسط کا مصدر اقساط اور اس کا مصدر کیا ہے بولو؟ قسط ہے. تو یہ مصدر سے مراد کیا ہے بولو؟ مصدر. جیسے کبھی کبھی دادا کو ابا کہہ دیتے ہیں، وہ باپ الباپ ہے، وہ باپ کا کیا ہے بولو؟ باپ ہے، اور اس کو بھی کبھی باپ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے یہاں بھی ہے. اور قاسط کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی ظالم کے ہوتے ہیں. ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب نے. اب میں کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری میں جو راوی آ گئے، بخاری نے جن راویوں کا ذکر کر دیا وہ زندہ جاوید بن جاتے ہیں. راوی بہت سے گزرے ہیں. یہ اشکاب جیسا نام اور اسی طرح سے قعقاع عمارہ ابن قعقاع جیسا نام ہم کبھی نہ جانتے اگر یہ بخاری میں نہ آ گیا ہوتا. اور بخاری میں آ کر بخاری نے اپنی حدیث میں ان کو شامل کر کے ان کو زندہ جاوید بنا دیا. کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے، وہ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو زرع سے اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے. طلبہ یہ بھی دھیان دو، پہلی حدیث تم نے پڑھا ہوگا اس کے راوی حضرت عمر ہیں اور آخری حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. یہ بھی ایک عجیب مناسبت ہے. شروع میں حضرت عمر کی روایت لائے اس لیے کہ بخاری ہی میں امام بخاری نے حضرت عمر کے بارے میں حضور کا قول نقل کیا، اے عمر میں دیکھتا ہوں تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. تو جب عمر گزر جاتے ہیں تو شیطان اس گلی میں جاتا نہیں. لکھنؤ میں شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو سنی حضرات صحابہ کی تعریف میں مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں. ایک جلسے میں میں بھی تھا، میں نے اپنی تقریر میں کہا کاش کہ حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے. لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے تو یہ شیعہ ہی نہ ہوتے، شیطان ہی نہیں آتا، شیعہ ہی نہیں ہوتے، پھر ہم کو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت نہ پڑتی. بہرحال حضرت عمر کو پہلے لا کر امام بخاری اس بات کا انتظام کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ بخاری میں کس کا دخل نہیں ہوگا، شیطان کا دخل. جس مدرسے میں بخاری پڑھائی جائے گی شیطان کافی دور کھڑا ہوگا، وہاں آئے گا نہیں انشاءاللہ. اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی اس لیے لائے کہ صحابہ میں سب سے بڑے راوی
حضور کی حدیثوں کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے، حضور کی حدیثوں کے سب سے زیادہ محدث کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس لیے ان آخر میں ان کو لائے۔ اور پھر فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، بڑی مبارک حدیث ہے، ہر حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ہیں، دو کلمے ہیں، دو بول ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ رحمان لائے، اللہ کے 99 ناموں میں سے رحمان، اس لیے کہ ان کلموں کی بنیاد پر ہم کو اللہ کی رحمت چاہیے، اور اللہ کی رحمتوں میں سے جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے وہی نام استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ رحمت کی ضرورت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ رحمان۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو گٹکا کھا کھا کر، پان کھا کھا کر زبان موٹی کر لیتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیں گے اس کو۔ یہ کلمے اتنے آسان، ہلکے پھلکے ہیں، بالکل آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان، پڑھتا جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، ثقیلتان فی المیزان، لیکن وہ کلمے عدل کی ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ وہ کون کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے محدثین کو دیکھا ہے، وہ نصیحت کرتے تھے کہ کم سے کم روزانہ 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھ لیا جائے۔ کلمہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہرحال ان بچوں نے آخری درس بخاری شریف کا حاصل کر لیا، اور جو ہے اب انشاءاللہ جو کچھ بخاری میں پڑھا ہے اس کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کوشش کرو کہ جس طرح سے بخاری پڑھا ہے اللہ تعالی حدیث پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑی سعادت ہے حدیث کا پڑھانا۔ محدث جو ہوتا ہے وہ جانشین ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میدان محشر میں حضور سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف سب سے زیادہ محدثین پڑھتے ہیں۔ فقہا سے بھی زیادہ کون پڑھتے ہیں؟ بولو، محدثین۔ اس لیے کہ حدیثوں سے مسئلے اخذ کر کے ان مسئلوں کو بیان کرتے ہیں، حدیثوں کو نہیں بیان کرتے۔ اور محدثین کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ کچھ بریلی آئے دیوبند میں، بریلی سے آئے تھے، اور بریلوی خیال کے تھے، دیوبند میں آئے، دارالحدیث میں گئے تو حدیثیں پڑھی جا رہی تھی، قال قال رسول، پوری دارالحدیث گونج رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو ہم سے زیادہ درود پڑھتے ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ بہرحال محدث بہت زیادہ قریب ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو طلبہ تم درود بھی کثرت سے پڑھا کرو، اور ساتھ ساتھ حدیثوں کے بھی پڑھنے کا مشغلہ رکھو۔ بہت سے طلبہ سوچتے ہیں تجارت کریں گے، تجارت کر لو گے، لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جو حدیث پڑھانے میں مزہ ہے، جو علم دین پڑھانے میں مزہ ہے۔ اس سے دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی رونق ہوگی اور آخرت میں بھی رونق ہوگی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو دنیا میں کسی سے کم نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں جن کے 1.5 لاکھ تنخواہ ہے وہ بھی وہ نہیں کھاتے جو اللہ مولویوں کو کھلا دیتا ہے، جو اللہ مولویوں کو کھلا دیتا ہے۔ آسام میں جاؤ تو مولوی کے لیے دیسی مرغی تیار ہے، دیسی مرغی تیار ہے، بہت اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ یہ علم دین کی برکت ہے، اس لیے یہ مت ڈرو کہ پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں گے تو روزی کی کمی ہوگی۔ انشاءاللہ روزی کی کمی نہیں ہوگی، اللہ دل کھول کر دے گا۔ آخر میں ان طلبہ کو اپنی سند سے حدیث شریف پڑھانے کی اجازت بھی دے رہا ہوں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شیخ نصیر احمد صاحب اور شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہم اللہ سے، اور ان دونوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے شاہ عبد الغنی مجددی سے جو مدینے میں جنت البقیع میں حضرت عثمان کے روضے کے پاس دفن ہیں، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی سے جو مدینے میں معلات میں دفن ہیں، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس سند کے ساتھ میں ان طلبہ کو حدیث پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک جگہ اسٹیج پہ میں نے سارے علماء کو بھی اجازت دے دی،
سارے علماء کو بھی ہے، اور بلکہ میں نے یہ بھی وصیت کیا کہ اس میں مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، تو ان کے بچوں کو ابھی سے میں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ ہم حضرت والا کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ اتنی سخت سردی میں آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور اپنی قیمتی درس بخاری سے ہم تمام سامعین کو محظوظ و مستفید فرمایا۔ اب وہ مبارک ساعات و لمحات جن کے یہ طلبہ عزیز منتظر تھے، اور اسی لمحات اور انہی نورانی ساعات کے لیے اس بزم کو سجایا گیا تھا۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں ان سال دور حدیث شریف سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد 30 ہے، جن کے سروں پر ابھی حضرات اکابرین کے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ یہ طلبہ ایک ایک کر کے بالترتیب آتے رہیں اور اکابر علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت بنواتے رہیں۔